دعا عبادت کا ایک بنیادی حصہ ہے اور اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے دعا کی اہمیت اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دعا کرنا صرف ایک حاجت پوری کروانے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ خود عبادت کا ایک بہترین عمل ہے۔ دعا بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تمہارا رب حیا والا اور کریم ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹائے۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام میں کچھ ایسے خاص اوقات بتائے گئے ہیں جن میں دعا کی قبولیت زیادہ یقینی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا بے شک روزہ دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ آقا کریم فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا يرد، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے جب قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تب اس کی دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ دو دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت کی جانے والی دعا اور بارش کے وقت کی جانے والی دعا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ صرف حاجات مانگنے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ سے قربت اور ایمان کو مضبوط کرنے کا راستہ بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔